الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ کا کرم، اللہ نے اس مسجد میں ایک لمبے زمانے کے بعد پھر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پورا مجمع آمین کہے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. آمین بولے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. اور پورا مجمع اس پر آمین کہے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. میرے پیاروں، 3 باتیں جلدی کرنا کیونکہ ہمارے پاس بہت کم وقت ہے. آدھا گھنٹہ سے لے کر 40 منٹ تک کا وقت ہوتا ہے. یہ تو مسجد کے ٹرسٹیان کا اور ہمارے امام صاحب کا احسان ہے کہ مجھے کہا کہ جہاں تک آپ کو بولنا ہے بولے، لیکن چونکہ کاروبار کا معاملہ رہتا ہے تو صرف ہم کو تقریباً آدھا گھنٹہ سے کچھ زیادہ باتیں کرنا ہے. پورا مجمع کہے جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ. کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولے سب عمل کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے جو میں بہت جگہوں پر ایک بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہوا بہت چل رہی ہے. آج اسکول میں چھٹی ہے، کیا کرنے کا؟ ہوا چل رہی ہے. 7 تاریخ سے ہم کو میسج آ رہا ہے، واوا جوڑ بولتے گجراتی میں، سکلون بولتے ہیں، ہوا کا طوفان. معلوم نہیں کہاں کہاں ہوا کا طوفان ہے اور سارے پانی کے علاقے کو گھیر لیا گیا ہے. اور الحمدللہ بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے. آج اسکولوں کے بند ہونے کا اعلان ہو گیا ہے. بہت سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن ہم کو کیا کرنا ہے؟ 7 تاریخ سے ہم کو خبر ملی، 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، آج 16، 10 دن سے ہم کو خبر مل رہی ہے ہوا کے بارے میں. تو آپ لوگوں نے کیا کیا ہوا چلی تو کچھ نہیں، موبائل پر ایک دوسرے کو بھیجا اور خوش ہو گیا کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا. میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا چلے تو کیا کرنا ہے. سب کریں گے، برو کریں گے انشاءاللہ. ہاں میرے پیاروں، ایک قوم گزری ہے پہلے، یاد رکھنا برابر، ایک بات کو سننا. ایک قوم گزری ہے جس کا نام ہے قوم عاد. کیا نام ہے؟ قوم عاد. ان کے جو نبی تھے نا وہ حضرت ہود. بولو کون؟ حضرت ہود علیہ السلام. وہ قوم بہت ہی گنہگار، بہت ہی نبی کو ستانے والے، بہت ہی حرام کاری، حرام خوری، حرام بولی کرنے والے، اتنے گناہ اور اپنے نبی کو ستانے والے. تو ان کے علاقے میں بہت گرمی ہوئی، بہت گرمی، چلچلاتی گرمی. ایسی گرمی ہوئی کہ جانور مر گئے، بچے مر گئے. لیکن اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ ٹھنڈی ہوا آنے لگی. بہت بڑی حرام کاری، حرام خوری کرنے والی. لیکن اچانک ایک دن وہ اللہ کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آنے لگی. ٹھنڈی ہوا آنے لگی اور 24 گھنٹے تک ٹھنڈی ہوا. یہ جو پوری قوم ہے نا، پوری قوم ہے، ناچنا گانا بجانا، وہ زمانے میں چلانا چیخنا اور زیادہ نبی کو ستانا اور کہنا دیکھو اوپر والے نے پانی برسایا، دیکھو اوپر والے نے ہوا چلایا. 24 گھنٹے تک ٹھنڈی ہوا چلی. بہت خوش ہوئے. پھر اس کے بعد میں تھوڑی بارش ہونے لگی تو اور خوش ہو گئے کہ 24 گھنٹہ ٹھنڈی ہوا، پھر 24 گھنٹہ تھوڑی بارش ہونے لگی. پھر اللہ نے اس ہوا کو ایسا دھکا دیا اور پانی کو ایسا دھکا دیا کہ اور 24 گھنٹے میں اللہ نے پوری قوم کو برباد اور تباہ کر دیا. پوری بستی کو اللہ نے ختم کر دیا. میرے پیاروں، یہ قرآن میں لکھا ہے. کس میں لکھا ہوا ہے؟
آپ کو معلوم ہے کہ جو ہوا چل رہی اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے. یہ قرآن میں لکھا ہے پارہ نمبر 26. پورا مجمع بولے گا پارہ نمبر، پورا مجمع بولے پارہ نمبر 26. یعنی وہ قوم پر 24 گھنٹے ہوا کا چلنا بہت خوش، 24 گھنٹے ہلکی ہلکی بارش کا ہونا بہت خوش، اور اس کے بعد میں 24 گھنٹے میں اللہ نے سب کو برباد تباہ کر دیا. اللہ فرماتے میں نے ان کا جھڑ ختم کر دیا. تو اس کا ذکر قرآن کریم میں بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ قوم بڑی خوش ہو گئی کیونکہ ٹھنڈی ہوا بھی آنے لگی، اس کے بعد بارش بھی آنے لگی. اللہ فرماتے تیسرے 24 گھنٹے میں نے سب کو برباد کر دیا. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. اللہ کہتے یہ مت سمجھنا کہ میں نے ان کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا. آئندہ بھی کوئی قوم گناہوں کو حد سے زیادہ کرے گی، اللہ فرماتے میں ان کو بھی برباد اور تباہ کر دوں گا. اب ایک اور بات سنیں، مدینہ پاک میں ایسی ہوا چلی جیسے ابھی ہو رہی ہے، درخت والا ہل بھی رہے اور گر بھی رہے. مدینہ پاک میں ایسا ہوا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں ہواؤں کا چلنا، درختوں کا گرنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کمرے کے باہر، کبھی آپ کمرے کے اندر آوے، اللہ اکبر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر دعا کرے، پھر ہمارے نبی باہر جاوے، پھر دیکھے کہ بہت ہوا چل رہی ہے، پھر ہمارے نبی کمرے میں آوے، اللہ اکبر 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد میں پھر دعا مانگے. ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، اندر باہر 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز، پھر اللہ کے سامنے رونا. گھر میں حضرت عائشہ ہماری ماں، بولو ہماری، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے، آپ باہر اندر اور نماز اور دعا، کیا معاملہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ دیکھ نہیں رہی ہو ہوا چل رہی ہے اور کتنی زوروں میں ہوا چل رہی ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا وہ ہوا ہے چلے گی، رکنا ہوگا رکے گی. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا عائشہ ایسا معاملہ نہیں ہے، اگلی قوم پر بھی یہ ہوا چلی. ابھی میں نے آپ کو واقعہ بتایا، اگلی قوم پر بھی یہ ہوا چلی. اللہ نے ہوا کو ایسا چلایا سب کو برباد اور تباہ کر دیا. ہمارے نبی فرماتے عائشہ میں گھر میں آتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور دعا مانگ کر کہتا ہوں اللہ ہوا تو چلی ہے، میری امت کے لیے رحمت بنا دینا، اس کو عذاب مت بنانا، میری امت کے لیے رحمت بنانا. بولو عذاب. یہ ہمارے نبی جب ہوا چلی تو 2 رکعت نماز پڑھتے گئے اور اللہ میری امت کے لیے رحمت، اللہ میری امت کے لیے رحمت، اللہ میری امت کے لیے رحمت، اس کو عذاب مت بنانا. جیسے اگلی امت کے لیے عذاب بن گیا، اسی لیے قرآن کریم میں دونوں ہوا کا ذکر ہے. بولو قرآن کریم میں دونوں ہوا کا ذکر ہے. بری ہوا اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں. اللہ نے فرمایا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بری ہوا کا بھی ذکر کیا اور اللہ نے اچھی ہواؤں کا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ. اللہ فرماتے میں نے ہواؤں کو رحمت بھی بنایا، میں نے ہوا کو عذاب بھی بنایا. اب سوال ہے کہ یہ ہوا جو چل رہی ہے یہ رحمت ہے کہ عذاب ہے؟ اس کے لیے میرے پیاروں علماء کرام، اولیاء کرام نے لکھا اپنے اعمال کو دیکھ کر فیصلہ کر لو، اپنے اعمال کو دیکھ کر فیصلہ کر لو کہ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں اللہ اس ہوا کو رحمت بنائے گا، بولے انشاءاللہ. اور اگر ہمارے اعمال بیٹھے ہیں یہاں بہت سارے فجر کی نماز نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی؟ اندھا تھا، بہرا تھا، لولا تھا، لنگڑا تھا، کیا ہوا؟ رات کو 2 بجے سنیپ چیٹنگ تو کیا، رات کو 2 بجے تک موبائل میں انسٹاگرام پہ
बड़ा बिजी था, तो आज फजर की नमाज में क्या पेट दुखा, बहुत सारे बैठे। इससे बड़ा गद्दार और कमीना कोई नहीं होगा। कुत्ते को भी वफादारी आती है, कुत्ते से भी बेवफा है। जैसे आमाल होंगे वैसी हवा चलेगी मेरे प्यारों। दुआ करो अल्लाह रहमत वाली हवा बनाने दे। भले हमारे गुनाह है, ये आमीन कहो नबी के सदक़े अल्लाह इसको रहमत वाली हवा बनाने दे। मेरे प्यारों, इस वक्त बहुत ज़रूरी बात आपके सामने करना है कि हमारे नबी के हमारे ऊपर कितने एहसान हैं। बोलो है कि नहीं एहसान? साथ में बोलो ना, एहसान है कि नहीं है? हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किताबें अरबी ज़ुबान में बहुत मदरसों में पढ़ाई जाती है, वो कहते थे कि अगर किसी को अगर पूरे बदन की खाल को निकाला जाए, हम सब की बदन की खाल को निकाला जाए और उसके जूते बनाए जाए, जूते, और वो जूते फिर हमारे नबी को पहनाए जाए, फिर भी हम नबी का एहसान अदा नहीं कर सकते। मेरे प्यारो, अल्लाह की कसम खाकर बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। कितना आसान हमारे नबी ने कर दिया। मेरे प्यारो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुर्बानी करोगे ना इंशाअल्लाह? अरे बोलो ना, हाँ बोलो, हाथ ऊपर करके बोलो ना, करेंगे ना, कुर्बानी करेंगे ना इंशाअल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का हुक्म, अपने बेटे के गले पे छुरी चलाओ। कौन बाप, अल्लाह की कसम, कौन बाप अपने बेटे के गले पे छुरी चलाएगा? अच्छा, और वो भी बेटा दारू वारू पीता हो, बेटा जुआ खेलता हो, बेटा अपनी बीवी का सुनता हो, माँ बाप की न सुनता हो, तो एक बात समझ में आती है कि बाप को दुश्मनी होती है, लेकिन ऐसे हालत में भी बाप बेटे को कत्ल तो नहीं करता ना, ज़बा तो नहीं करता। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहे हज़रत इब्राहीम को, तुम्हारा वो बेटा है ना, बोलो बेटे का नाम इस्माइल, उम्र कितनी है? 7। बोलो उम्र कितनी? 7 साल की उम्र। अल्लाह ताला हुक्म देते हैं, गले पे छुरी चला है। और हुक्म भी कैसा? ख्वाब में हज़रत इब्राहीम सोए हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं सुबह में बेटे के गले पे छुरी चला देना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो ख्वाब देखकर आधी रात को उठे, मालूम नहीं कितना रोए होंगे और कितना मांगा, अल्लाह क्या कसूर है मेरे बेटे का, मेरे बेटे का क्या कसूर है? 7 साल का है और अल्लाह मैं कितनी मोहब्बत करता, वो मेरा 7 साल का बेटा मेरे खाने का इंतजार करता, वो मेरे पानी का इंतजार करता, वो मेरे से आखिरी दर्जे की मोहब्बत करता, मैं आता तो मेरे सीने से लिपट जाता। हज़रत इब्राहीम ने कहा अल्लाह मैं एक अब्बा हूँ, वो मेरा प्यारा लाडला बेटा है, और बड़े मेहनतों और बड़ी उम्मीदों के बाद अल्लाह ये बेटा तूने दिया है। दूसरी रात को फिर ख्वाब में बेटे के गले पे छुरी चला दो। और एक बात याद रखना, हमारा ख्वाब और नबी के ख्वाब में फ़र्क होता है। हमारा ख्वाब कभी झूठा भी होगा, सच्चा भी होगा, मगर नबी का ख्वाब ऐसा होता है जैसे आसमान से अल्लाह ने वही उतार दी हो। बोलो सुभान अल्लाह। दूसरी रात को फिर ख्वाब देखा, अपने बेटे के गले पे छुरी चला, पूरा दिन रोए, पूरा दिन रोए। आज हमारी भी औलाद है, हम यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए सोचो कि कोई कहे कि बेटे के गले पे छुरी चलाओ, कितना बड़ा मामला, और वो भी बेटा इस्माइल, और वो भी 7 साल की उम्र, और खूबसूरत बेटा। हज़रत इब्राहीम भी खूबसूरत, और बेटे का कोई गुनाह नहीं है, बेटे का कोई कसूर नहीं है, बेटे ने कभी बाप के सामने आवाज़ नहीं उठाई है, कभी माँ हाजरा के सामने आवाज़ नहीं उठाई है। लेकिन जब तीसरी रात आती, अल्लाह का फरमान होता, क्यों इब्राहीम मेरी बात नहीं मानना है, अपने बेटे के गले पे छुरी नहीं चलाना है? मेरे प्यारों, कहना बहुत आसान है। हज़रत इब्राहीम उठे और ये छुरी को अपने चादर में छुपाया, और सुबह सुबह में हाजरा को कहा ज़रा इस्माइल को उठा दो ना। तो हज़रत हाजरा बीवी थी, कहने लगी बेटा सोया है, सोने दो ना। कहा ना, आज मुझे इसको घुमाने ले जाना है, इसको ज़रा नहला वहला दो और अच्छे अच्छे कपड़े पहना दो, मुझे घुमाने ले जाना। बस हाजरा ने, ओ बेटा उठो, बेटा उठो, अब्बा तुम्हें घुमाने ले जाएंगे। और क्या घड़ी होगी जब हज़रत इस्माइल को नहलाया गया, धुलाया गया, अच्छे कपड़े पहनाए गए। बोलो उम्र कितनी है? और अच्छा, ऐसा नहीं कि हज़रत इब्राहीम अपने बेटे को पहली मर्तबा लेके जा रहे, वैसे भी लेके जाते थे, और लेके जाते थे तो मामला क्या होता मालूम? अब्बा और छोटे बेटे का यही मामला होता है, आज दादा और पोते का वही मामला होता है, नाना और नवासे का वही मामला होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दौड़े, भाई बाहर जाए तो दौड़े, तो 7 साल का बेटा, बोलो कौन? इस्माइल, वो पीछे पीछे दौड़े। कभी इस्माइल आगे दौड़े,
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے پیچھے دوڑے. لیکن آج نہلا دھلا کے یہاں دیکھیں، نہلا دھلا کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے، بولو کن کو لے کر گئے؟ حضرت اسماعیل 7 سال کے بیٹے کو لے کر گئے نا، نہلا دھلا کے لے کر گئے تو حضرت اسماعیل دوڑنے لگے، کیونکہ وہ تو گھومنے آئے، دوڑ رہے اور کہہ رہے ابا میرے کو پکڑو، ابا میرے کو پکڑو. حضرت ابراہیم نہ پکڑنے جا رہے نہ دوڑ رہے، ایک جگہ پر کھڑے. تو 7 سال کا بیٹا کہتا ابا آج مجھے پکڑیں گے نہیں، آپ میرے پیچھے دوڑیں گے نہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا آؤ بیٹا ادھر آؤ. جب قریب آئے نا حضرت ابراہیم نے کہا میں تمہیں ذبح کرنے آیا ہوں، میں تمہارے گلے پہ چھری چلانے کے لیے آیا، آج دوڑنے کے لیے نہیں آیا. آج سے تم اور میں نہیں رہیں گے، آج سے باپ اور بیٹے کی جدائی ہو جائے گی. تو حضرت اسماعیل دوڑے، کہا آپ مجھے ذبح کریں گے؟ مجھے کہا آپ تو مجھ سے بہت محبت کرتے، میرے بغل نہ آپ کا کھانا ہوتا نہ آپ کا پینا ہوتا، آپ مجھے ذبح کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہاں بیٹا، آج تو مانے نہ مانے میں ذبح کروں گا، کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے. بولو کس کا حکم ہے؟ جیسے سنا اللہ کا حکم ہے، وہ حضرت اسماعیل ادھر تھے، دوڑتے دوڑتے آئے، کہا ابا پھر کہو کس کا حکم ہے؟ کہا میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. تو حضرت اسماعیل نے فرمایا 7 سال کی عمر، اللہ کا حکم ہے دیر مت کرنا، میں بھی ذبح کر دینا، صبر کرنے والوں میں میرا بھی نام آ جائے گا. ذبح کر دینا. 7 سال کے بیٹے نے کہا کہ ذبح کر دینا. میرے پیارو کاش ہم قرآن پاک پڑھے ہوتے، یہ آیت قرآن میں ہے. بولو یہ آیت قرآن. بھائی ہو گیا مائک کا معاملہ حل ہو گیا؟ نہیں ہوا تو اب رہنے دو، چھوڑ دو، کیونکہ سارا مجمع مائک کو ہی دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. بھائی ادھر توجہ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا اگر اللہ کا معاملہ ہے تو مجھے ذبح کر دو. قرآن کریم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل نے کہا ابا کرو مجھے ذبح کرو. میرے پیارو وقت بہت کم ہے، بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں. جب وہ جگہ آئی جہاں حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا تھا، آج بھی عمرہ کرنے والے حج کرنے والے کو وہ جگہ دکھائی جاتی ہے جہاں حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا تھا. میرے پیارو آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم بہت روئے، اپنے بیٹے کو ایسے لٹایا، یہ جیسے میں کھڑا ہوں نا، یہ ایسے سیدھا ایسے لٹایا اور حضرت ابراہیم کا ہاتھ کانپنے لگا. ابا کے نا چھری ہاتھ میں کانپنے لگی اور یوں ایسے گلے پر رکھا. بس ایسا رکھنا تھا کہ حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. 7 سال کے تھے، کھڑے ہو گئے. ابا نے پوچھا کیا ہوا بیٹا کیا ہوا؟ ابھی تک تو تم تیار تھے، ابھی اچانک کھڑے کیوں ہو گئے؟ ابھی تک تم تیار تھے، یہ اچانک کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو کیا جواب دیا معلوم حضرت اسماعیل نے؟ کوئی بیٹا ایسا جواب نہ دے دے. کہا ابا ذبح کرو گے نا، ہاتھ تو کانپ رہے تمہارے، ذبح کرو گے؟ میرا انتقال ہو جائے گا، آپ کفن کا کپڑا کہاں سے لاؤ گے؟ میرا انتقال ہو جائے گا، آپ کو کفن کے کپڑے کی ضرورت ہوگی، وہ تو آپ لائے نہیں. آپ گھر سے چھری تو لے کر آئے، کفن کا کپڑا لے کر آئے. حضرت ابراہیم بہت روئے. کہا بیٹا کوئی باپ اپنے بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کے تھوڑی چلتا ہے. حضرت اسماعیل نے فرمایا یہ میں نیا کپڑا پہنا ہوں، یہ میری اوپر والی چادر لے لو، جب میرا انتقال ہو جائے اسی میں مجھے کفن دے دینا. بولو سبحان اللہ. یہ کہہ کر حضرت اسماعیل واپس لیٹ گیا، ایسا لیٹ گئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے چھری رکھی، بس چھری رکھی. حضرت اسماعیل روئے. بھائی 7 سال کے تھے نا، روئے. حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا تم بھی رو رہے ہو، میں بھی رو رہا ہوں، میرا ہاتھ بھی کانپ رہا ہے. کیا جملہ کہا معلوم حضرت اسماعیل نے؟ 7 سال کے ابا پہلے بتا دیتے تو، جب ہم گھر سے نکلے تب بتا دیتے تو کم سے کم میری ماں کو تو مل لیا ہوتا. ایک روایت کے مطابق میری ماں کے گلے تو لگ گیا ہوتا، میری ماں سے معافی تلافی تو کر لیا ہوتا. میری ماں تو سمجھتی ہوگی میں زندہ ہوں اور یہاں تو میرے ذبح کا معاملہ. لیکن کوئی بات نہیں ابا، میں پھر لیٹتا ہوں، آپ کے ہاتھ نہ کانپے. پھر جب لیٹے اور حضرت ابراہیم کے ہاتھ کانپنے لگے اور یہاں چھری رکھی. حضرت اسماعیل نے کہا ابا رک جاؤ، یہ تو آپ کے ہاتھ کانپ رہے، ابھی چھری چلے گی، خون نکلے گا، آپ اور تڑپ جاؤ گے.
ایک کام کرو ابا مجھے الٹا لٹا دو، میں الٹا لیٹ جاتا ہوں. گردن سے چھری چلاؤ. گردن سے چھری چلاؤ گے آپ کے چہرے کے سامنے میرا چہرہ نہیں ہوگا، آپ کے سامنے چہرہ ہوگا تو اللہ کی رضامندی والا چہرہ ہوگا. بس حضرت اسماعیل الٹے لیٹ گئے. بولو کیسے لیٹ گئے؟ کیسی قربانی ہوگی معلوم ہو جب الٹے بھی لیٹ گئے. ارے بیٹا سیدھا لیٹے یا الٹا لیٹے، ابا کیسے چھری چلائیں گے؟ حضرت ابراہیم نے پھر کہا اللہ یہ حکم کرنا ہے، اللہ یہ حکم ماننا ہے، اللہ میرے بیٹے کے گلے میں چھری چلانا ہے. اللہ کی طرف سے آواز آئی چھری چلاؤ. اور ایک روایت کے مطابق آواز آئی آنکھیں بند کر دو. کپڑا ہے، کپڑا تھا کہ نہیں تھا؟ وہ کفن والا کپڑا باندھ دو آنکھوں پر، باندھ لو آنکھوں پر باندھ لو، مگر بیٹے کو تو ذبح کرنا ہی کرنا ہے. حضرت ابراہیم نے وہ کپڑے کو اپنی آنکھوں پر ٹائٹ باندھ دیا اور اس کے بعد میں پھر بیٹے کو الٹا لٹایا. بسم اللہ بولو، اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. اور وہ جملے کہے جو قرآن کریم نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلائی. وہ الگ معاملہ تھا کہ یہاں چھری چلے، اس سے پہلے اللہ نے اسماعیل کو ہٹا دیا اور جنت کا ایک دمبا، جنت کا ایک جانور آ گیا. حضرت ابراہیم چھری چلاتے گئے چلاتے گئے چلاتے گئے، بسم اللہ اللہ اکبر. جب چھری چل گئی آنکھوں پر تو پٹا تھا، سمجھ گئے میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا. ان کو نہیں معلوم کہ جنت کا جانور آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت روئے. اللہ کی طرف سے آواز آئی آنکھ تو کھولو، آنکھ سے پٹا تو ہٹاؤ، ارے جو پٹی باندھی ہٹاؤ، آنکھ تو کھولو. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ سامنے خون بہتا ہوگا، میرے بیٹے کا خون بہتا ہوگا. اللہ نے کہا پٹی تو ہٹاؤ. جیسے پٹی ہٹائی سامنے جانور، وہاں دیکھا تو حضرت اسماعیل درخت کے نیچے کھڑے مسکرا رہے ہیں. میرے پیارو اللہ کی قسم اگر میری طرح کوئی باپ ہوتا پہلے تو یہ کام کرتا نہیں، اور اگر یہ کرتا تو جا کے بیٹے کے گلے لگ جاتا میرا بیٹا تو زندہ ہے، میرا بیٹا تو زندہ ہے. حضرت ابراہیم بیٹے کی طرف نہیں گئے، سجدے میں گئے اور رو کر کہنے لگے اللہ کیا میری قربانی پسند نہیں آئی؟ اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی، تو نے جو کہا وہ میں نے کیا. اللہ تو نے کہا کہ ذبح کرنا، میں نے ذبح کیا. تو نے کہا آنکھوں پر پٹی باندھنا، میں نے پٹی باندھی. تو نے کہا صبح سویرے بیٹے کو لے جا کے ذبح کر دینا، میں نے وہ بھی کام کیا. اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی. اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے. بولو امتحان میں. اور اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا ابراہیم آج تک تم راستے میں چلتے تھے، لوگ تمہیں سلام کرتے تھے، اب تم چلو گے پیدا کرنے والا اللہ خود تمہیں سلام کرے گا. اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم. میرے پیارو ہم لوگوں کو یہ قربانی آ رہی ہے. قربانی کا پیغام کیا ہے؟ قربانی کا پیغام یہ ہے اللہ جو کہے وہ کرنے کا. سمجھ میں آوے. ہم تو قربانی کا مذاق کرتے ہیں، اس میں خاص کر کے جن کے پاس بکرے ہیں باقاعدہ اعلان کرے گا عید کی نماز کے بعد آئے گا میرا بکرا لا، بکرا لا. ارے اپنا ریکارڈ ہے، سب سے پہلے اپنا بکرا زمین پہ گرے گا. کیوں؟ بچے کو ذبح کرنا ہوتا تو یہ اعلان کرتا. کیسا مذاق ہے میرے پیاروں قربانی کا، کیسا مذاق ہوگا. اچھا سچ بتاؤ کہ قربانی حضرت ابراہیم کی اتنی پسند آئی؟ ہاں پسند آئی. کیا آپ نے دیکھا ہوگا قیامت تک کے لیے اللہ نے قربانی کو ضروری قرار دے دیا نا. اور آپ کو معلوم ہے جب وہ جانور آیا اور حضرت اسماعیل نے بولو نا ہٹے، اس وقت حضرت جبرائیل نے تسبیح پڑھی
کون سی تسبیح پڑھی؟ پڑھو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کو وہ تسبیح بھی اتنی پسند آئی. اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی میرے ابراہیم نے جو قربانی کی تھی تمہاری امت پر مالداروں پر قربانی کو واجب کرتا ہوں، اور جو تسبیح جبرائیل نے پڑھی تھی وہ تسبیح بھی تمہارے لیے پڑھنا ضروری کرتا ہوں. میرے پیارو، یہ قربانی میں ہمارے لیے ہمارے نبی نے کتنا آسان کر دیا. ارے بولو نا، آسان کیا کہ نہیں کیا؟ کتنا آسان کر دیا اللہ نے. ہمارے نبی کی برکت، اور اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی، ساتھ میں بولو نا کوئی نبی. وہ الگ بات ہے کہ ہم کو نبی سے محبت ہے ہی نہیں. ارے جمعہ کا ٹائم ہے، ہاں یا نہ بولو نا، بہت بہت کم ہے. کون کون محبت کرتا؟ ہاتھ اوپر کرے، ہاتھ اوپر. سب محبت کرتے ہیں؟ بولو کرتے ماشاءاللہ. کیسا نہ بولو نا کرتے، بولو کرتے ہیں، کرتے ہیں اور کرتے. ہاں آج میں محبت کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں، سب کریں گے انشاءاللہ. دیکھو پہلی بات جو ہم نے کی وہ یہی کی، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ ہوا کو چاہے تو رحمت والی بنا دے، چاہے تو عذاب والی بنا دے، لیکن دعا کرے. سب لوگ 2 رکعت نماز پڑھیں. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. 2 رکعت پڑھنے میں 2-3 منٹ جائے گی. 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ میرے سے زیادہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ یہ جو ہوا چل رہی ہے، اللہ اس کو پوری امت کے لیے رحمت بنا دینا. اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب مت بنانا. اور نمبر 2، یہ قربانی کا معاملہ اتنا کٹھن معاملہ، بیٹے کو ذبح کرنا. اے بتاؤ ہم میں سے کسی کو یہ آرڈر ملتا؟ کرتے؟ بیٹے کو ذبح کرتے؟ نہ کرتے. میرے پیاروں، ہمارے لیے تو بہت آسان ہو گیا. ہاں بکرا ذبح کر دینا، ہاں یا بڑا جانور ہے اس میں ایک حصہ لگا دینا. اللہ نے بہت آسان کر دیا. لیکن میرے پیاروں، حضرت ابراہیم کو کتنی مرتبہ خواب میں اللہ نے بتایا؟ پہلی رات آپ نے نہیں کیا، دوسری رات آپ نے، تیسری رات ہمت بھی نہ کرنے کی. اللہ کا حکم آ گیا. اللہ روتے روتے گئے، ہاں روتے روتے گئے، چوری لے کر گئے، بچے کے گلے پہ چوری چلائی. 3 رات میں حضرت ابراہیم نے وہ کام کر دیا. اب آپ کو ایک بات بتاؤں، جیسے اللہ نے حضرت ابراہیم کو 3 رات خواب میں بتایا، تیسری رات کو اٹھ کر بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے تیار ہو گئے. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے ہم کو نماز کے لیے 7000 مرتبہ کہا. پوری حدیث اٹھاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل ہم کو نماز کا کتنی مرتبہ حکم دیا؟ 7000. اور قرآن پاک میں صراحتاً اشارتاً دلالتاً 500 مرتبہ، 7500 مرتبہ، 7500 مرتبہ اللہ رسول حکم دے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. وہ نبی تیسری رات کو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے تیار ہو جائے. 7500 مرتبہ نبی کہے نماز پڑھو، پھر بھی ہم بے شرم فجر کی نماز نہ پڑھیں. کیسی غداری ہے بھائی، یہ کیسی غداری ہے. اچھا اور نماز، اچھا وہاں تو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. ہاں کچھ ملنے والا نہیں تھا، کھونے کا تھا. بھائی بیٹے کے گلے پہ چھری چلتی، بیٹا الگ ہو جاتا، ابا الگ ہو جاتے. یہاں تو ہم کو وعدہ کیا، اللہ نے وعدہ کیا، میرا بندہ نماز پڑھ لے، روزی کی فکر مت کرنا، روزی ہم تیرے دروازے تک پہنچائیں گے. اللہ نے فرمایا میرا امتی نماز پڑھ لے، تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دوں گا. ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی نماز پڑھ لے، تو چاہے گا یا نہ چاہے گا میں موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا. ہمارے نبی نے فرمایا نماز پڑھ لے، میرا امتی پڑھ لے. نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، جنت الفردوس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں. تو نماز پڑھتا جائے گا، میں جنت الفردوس عطا کروں گا. لیکن میرے پیاروں ہم لوگ نہیں پڑھتے نماز نا. اس لیے آج ایک وعدہ پکا کر کے چلے، بات ختم کرنے جا رہے ہیں. ایک وعدہ پکا کر کے چلے کہ ہمارے اوپر بہت کٹھن حکم آیا. ارے بولو کٹھن حکم آیا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بہت پتے کی بات ہے، اگر سمجھ میں آگے تو بہت پتے کی بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا پسند تھا؟ ہاں یا نہ؟ آواز نہیں آ رہی، ہاں یا نہ؟ بلکہ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے مسواک کر لے، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب وتذکیر الشہادتین عند الموت. ہمارے علامہ شامی
فرماتے ہیں ساری حدیثوں کو جمع کر کے کہ مسواک کر لے، منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو مسواک، گھر سے نکلنا ہو تو مسواک، صبح اٹھے تو مسواک، رات کو سوئے تو مسواک، کھانا کھانے سے پہلے تو مسواک، کھانا کھانے کے بعد تو مسواک، اور ہر وضو سے پہلے مسواک، ہر نماز سے پہلے مسواک۔ ہمارے نبی کہتے میرا جی چاہتا میرا ہر امتی مسواک کرے، میں فرض کر دوں، لیکن کیا فرمایا؟ نہ، میں اللہ کو کہوں گا اللہ فرض مت کرنا، کیونکہ اگر میری امت نہیں کرے گی تو بہت بڑی گنہگار ہو جائے گی، اس لیے فرض سے ہٹا کر ہمارے نبی نے محبت میں مسواک کو سنت کر دیا۔ کس کی محبت میں؟ ہماری محبت۔ لولا ان اشق علی امتی، ہمارے نبی فرماتے میری امت پر بھاری ہوگا، اس لیے مسواک کو فرض نہیں کرتا، سنت کر دیتا۔ وہ تو اتنی محبت کرے کہ میرا امتی بڑے گناہ میں نہ چلا جائے۔ اور یہاں تو جیب میں مسواک ہی نہیں ہے، یہاں بیٹھے نا 90% مجمع کے جیب میں بولو مسواک، موبائل ہے، سب کے جیب میں موبائل ہے۔ میرے پیاروں، کیا اللہ نے بنایا تھا، کیا بن کے بیٹھے ہیں، کیا ہمارے ماں باپ نے امید لگائی تھی، اور کیسی آوارہ گردی میں ہم چلے گئے ہیں۔ اسے آج سے کوئی بات میں آپ سے نہیں مانگ رہا ہوں، میں صرف ایک ہی بات آپ سے مانگ رہا ہوں، کون کون دینے کو تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کریں، میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، کچھ نہیں، آپ سے کچھ نہیں، صرف ایک بات مانگنے کے لیے آیا ہوں، وہ بات، ہاتھ اوپر کرو، ہاتھ اوپر کرو، اور ساتھ میں بولو میں نے بھی ہاتھ اوپر کر لیا، بولو انشاءاللہ آج کی جمعہ، بولے انشاءاللہ آج کی جمعہ، موت کی شام، پورا مجمع بولے ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، یہ جو چکر ہے نا نوکری کا، سیٹ گالی دیتا ہے، 8 بجے کا ٹائم ہے، 8:30 بجے جاؤ، گالیاں دیتا ہے، ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، دھمکی دیتا ہے، نوکری پہ سے نکال دوں گا۔ کب تک کریں گے؟ کب تک یہ نوکری؟ کب تک یہ مزدوری؟ کب تک یہ پیسوں کے لیے پریشانی؟ کب تک قرضے میں ڈوبیں گے؟ اور اللہ کی قسم کسی کو بھی جا کر کہو تمہارا قرضہ ادا نہیں کرے گا۔ ارے کوئی میرے پاس آئے گا، مولانا 5 لاکھ کا قرضہ ہو گیا، میں کیا بولوں گا؟ گھر پہ سے لے کے جا۔ آپ کسی کو جا کے کہو 5,000 کا قرضہ ہو گیا، مولانا کیا بولیں گے؟ دعا کروں گا اللہ آسان کر دے، اس کے آگے کچھ نہیں ہوگا۔ بولو ہوگا، اس کے آگے کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں ہم ڈائریکٹ وہ کام نہیں کریں جو ہمارے نبی نے فرمایا، جو ہمارے اللہ نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا قرضہ ہے، اللہ نے فرمایا روزی میں برکت نہیں ہے، کب تک ٹفن لے لے کر مزدور کی طرح دروازے کھٹکھٹاتا رہے گا؟ کب تک مالکوں کی گالی سنتا رہے گا؟ تو اللہ کروں تو کیا کروں؟ اللہ نے کہا ایک کام کر لے، تیری پوری فیملی کو نمازی بنا دے، تیرا کام نمازی بنانا، اب میرا کام ہے تیرے دروازے تک چھپر پھاڑ کے روزی بھیجنا۔ تو بولو کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے؟ بولو آج سے شروع کرے، حالات آتے ہیں۔ ہاں ایک بات بتاؤں، شروع میں نماز بہت بھاری لگتی ہے، قرآن نے کہا بہت بھاری لگتی ہے، ایک بار جب اس کے پھل شروع ہو جاتے نا، پھر نماز نہیں پڑھتا تو چین سکون نہیں آتا، رات کو نیند نہیں آئے گی، عشاء باقی ہے، ارے عشاء نہیں، وہ 2 رکعت سنت باقی ہے، وہ 2 رکعت سنت باقی ہے، وہ 2 رکعت سنت باقی ہے، وہ وتر باقی ہے، نیند نہیں آئے گی۔ اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ۔ اللہ کہتے ہیں شروع میں نماز بہت بھاری پڑے گی، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ایک بار نمازی بن جا پھر تو نماز پڑھتا جائے گا، ہنستا اللہ سے ملاقات کرتا جائے گا۔ تو بولو سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی میرے کو 2-3 اعلان کرنے ہیں، ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ کمپنی میں بھی چھٹی کہ صرف اسکولوں کی چھٹی ہے؟ ہم امام صاحب نہیں معلوم، آپ کے بچے نہیں ہیں؟ شادی ہوئی؟ ہاں امام صاحب، ہاں چلو ماشاءاللہ۔ میرے کو ایک اعلان یہ کرنا، لاؤ بھائی بولا، ایک اعلان تو یہ کرنا، دیکھو قربانی، بولو سب کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کرو، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور قربانی میں بھی اللہ نے معاملہ آسان کر دیا، بیٹے کو ذبح کرنا نہیں، آگے دمبا بکرا بہت مہنگا مارکیٹ میں گئے نا، مارکیٹ میں گئے ہوں گے نا، ہاں ہم لوگ کو خریدنے کا ہوئے نہیں خریدنے ہوئے، مارکیٹ میں جاتا ہے اور جا کے وہاں بھی گناہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے معلوم؟ ایک بکرا ہوئے گا نا، بکرا اس کے اوپر یوں ہاتھ رکھے گا، یوں ہاتھ، ابھی کیا کہے گا؟ کتنے کا؟ وہ کہے گا 40 کی جوڑی، نہ بہت مہنگا ہے۔ کہتے کو کیسا پتا چلا؟ تو یوں ہاتھ رکھے، نہ برابر نہیں ہے، پھر ایسا منہ کھولے گا،
ना बराबर नहीं है। एक कम वक्त पूरी जिंदगी कपड़े का कारोबार किया, आज बकरे को मैं पहचानने वाला बन गया। पूरी जिंदगी कपड़ा, बर्तन, आज जमीन का कारोबार, एक दिन में कसाई बन गया। वाह वाह वाह। भाई लेने का तो ले, नहीं लेने का तो मत ले, लेकिन इसके हाथ रख के इसमें गोश्त नहीं है, नहीं इसमें काय को ये सब मगजमारी करने का। मेरे दोस्तों, लेकिन अल्लाह ने इतना आसान कर दिया कि बकरा भी बहुत महंगा है। तो हमारे नबी साहब ने फरमाया बकरा महंगा लगे, बड़ा जानवर जो है उसमें एक हिस्सा लगा दे, वो तो बड़ा सस्ता होता है। और हमारे नबी ने फरमाया कुर्बानी जरूरी है, मन लम युज़ाही फला यक़रबन्ना मुसल्लाना। हमारे नबी ने बड़े नाराज होकर कहा कुर्बानी कर, नहीं करना है तो ईद की नमाज पढ़ने भी मत आना, आएगा तो तेरी ईद की नमाज भी कबूल नहीं करूँगा। और मेरे दोस्तों बहुत आसान है, मैं ऐलान लेकर आया हूँ कि कुर्बानी का इतना मामला आसान है। एक हिस्सा 1200 रुपया, बोलो कितना? 1200 तो मुश्किल नहीं ना। तो ईद के दिन जूता और कपड़ा लेने जाता तो उसमें 1200 के ऊपर हो जाते। ये तो वो सवाब मिलेगा। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे के गले पे जो छुरी चलाई, वो सवाब अल्लाह ने एक हिस्सा, बोलो 1200 रुपया, पूरा जानवर 8400 रुपया, जिसमें कितने लोगों की कुर्बानी हो जाएगी? तो ये हमारा ट्रस्ट ये काम करेगा। और यहाँ के जिम्मेदार मैंने 2 आदमी को बनाया। एक तो हमारे असलम भाई चाइनीज, कहाँ पर है? बाहर बैठा है, बाहर बैठा। दुआ करो अल्लाह उसको सेहत अता फरमाए। खा के ऐसा हो गया था, ऑपरेशन करवाया, लेकिन मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं लगता उसमें। खैर, तो हमने एक जिम्मेदार हमारे बहुत प्यारे बच्चे की तरह है, हाजी असलम चाइनीज को जिम्मेदार बनाया। और दूसरा जिम्मेदार हमने बनाया हाफिज मोहम्मद अंसार, हाफिज मोहम्मद अंसार तवक्कल लॉन्ड्री वाले। ये 2 को हमने जिम्मेदार बनाया। आपके पास वक्त बहुत है, 1200 रुपया एक हिस्सा और पूरा जानवर, बोलो 8400। लो दूसरी पर्ची का है मेरे जेब में, इसमें तो सब आ जाएंगे इंशाअल्लाह। लो भाई, हम जो मस्जिद में बैठे हैं ना, हम जो मस्जिद में बैठे, अभी कुछ दिन पहले ये मस्जिद का कुछ काम चल रहा था, 6 लाख का। कितना? 6 लाख का। अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम, वो 6 लाख वाला बजट लोग देते गए, अल्लाह दिलवाता गया। ये मस्जिद का काम बहुत आसानी से होता गया। अब 6 लाख वाला बजट खत्म होकर इस वक्त मस्जिद कर्जे में है सिर्फ 2,25,000। कहाँ 6 लाख और वो अदा करते करते अब कितना बाकी है? 2,25,000 का मस्जिद के ऊपर कर्जा है। कौन कौन तैयार है? चलो खड़ा होना शुरू हो जाए। अभी 5 मिनट के अंदर हमसे जितना हो जाएगा हम वसूल कर लेंगे इंशाअल्लाह। आप बोलते जाओगे, मेरे हाथ में देते जाओगे, मुलाकात करते जाओगे। इससे बढ़कर क्या होगा कि आप यहाँ आओगे, मुलाकात भी हो जाएगी, आप अपनी रकम भी दे दोगे। चलो शुरू करें। कौन अल्लाह का वली सबसे पहले खड़ा होता है? 2,25,000 का सवाल है। अल्लाह करे कि पूरा अदा हो जाए।